رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آج کی اس شب عاشورہ مسجد گلزار مدینہ میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی لغزشیں اور غلطیاں معاف فرمائے. تمام حاضرین دوست احباب بہن بھائی بزرگ جتنے بھی موجود ہیں اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. میں آپ حضرات کے اس جذبے کو داد دیتا ہوں کہ آپ اس موسم میں سردی میں اور وہ بھی ویک ڈیز میں مسجد میں تشریف فرما ہے اور حضرت علامہ اعجاز حسین صاحب نقشبندی نے آپ کو دعوت دی, آپ حضرات آئے. یہ قابل صد داد ہے کیونکہ آج کل تو یہ حال ہے کہ ویکنڈ پہ پروگرام ہو تو لوگ مسجد میں نہیں ہوتے, چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مسجد ماشاءاللہ بھری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن دوستوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے کسی طرح بھی کوشش کی ہے, کسی کو کال کی ہے, فون کیا, ٹیکسٹ میسج کیا, ای میل کی, دعوت دی, کسی کو پک کر کے لائے, تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کی کوشش سے زیادہ اجر عطا فرمائے. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے, اپنے ایمان اور عقیدے کی تازگی کے لیے, ان نیک ہستیوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. اور حضور سے بھی پیار اور حضور کی ہر چیز اور حضور کی آل اولاد اصحاب ہر شخص سے ہم پیار کرنے والے. تو عزیزان محترم, ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہمارا خالق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن ہماری کتاب, اور ہماری کامیابی کا جو نسخہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے, اس کے علاوہ اگر کہیں اور ہم تلاش کریں گے تو ہم غلطی پر ہیں. یہ بات شروع بھی یہیں سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہیں ہوتی ہے. The key to success is only in the teachings of Quran, in the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in the commands of Almighty Allah tabarak wa ta'ala. This is the bottom line. If we want to be successful in both worlds, so there is no other way but to be a true obedient Muslim to the will of Allah tabarak wa ta'ala and to the commands of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah said in clearly that anybody seek any other religion, any other faith other than Islam, it would not be accepted from him, and that person would be a loser on the day of judgment. So if we want to be successful, so we have to remember inna deena inda Allahi al-Islam. The deen which is acceptable to Allah is Islam. And deen, this religion,
want sometime a test or trial. If you are going to any school, any college, at the end of the session, at the end of the syllabus, at the end of the term, there must be some examination, there must be some testing, there must be some way to evaluate that what kind of grades you deserve. So if this happens in our practical life, same thing applies in our spiritual life, in our religious life, کہ جس طرح زندگی کا یہ اصول ہے کہ انسان جب امتحان سے گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور انسان کا معیار اس کے نتیجے سے بنتا ہے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں. اسی طرح دین اسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، یہ اس کی سنت جاریہ ہے کہ وہ بندوں کو آزماتا ہے. اللہ says in the Quran, بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جنت میں جائیں گے. اَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے سے وہ جنت کے مالک بن گئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، کوئی ٹیسٹ یا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا. کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا اس غلط فہمی میں نہ رہنا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے جانچا، پرکھا، ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی. یہ رب کی سنت جاریہ ہے. اور کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، ابتلا ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، ٹرائل ہوں گے. ہم دیکھیں گے کبھی خوف آئے گا، خوف کے بادل منڈلائیں گے، کبھی ہنگر اور بھوک آئے گی، کبھی مال میں نقصان، کبھی جان میں نقصان. یا اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بشر الصابرین، سبحان اللہ، اے حبیب بشارت دے دو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو، جو ان مصیبتوں اور مشکلوں میں کیا کریں؟ صبر کریں. یا اللہ وہ کون ہے صبر والے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی سے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت میں، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. وہ بے صبری نہیں کرتے، وہ واویلا نہیں کرتے، وہ اپنا گریبان نہیں پھاڑتے، وہ کوئی کلمہ ایسا اپنی زبان پر نہیں لاتے جو اللہ کی رضا کے خلاف. The test and trial would come from Allah, and it is said in the Arabic proverb, al-ataya ala qadri al-balaya, the gifts and rewards are according to your test and trial. Your certificate is according to your test. If you're taking SAT, so you will get the school diploma. MCAT, then you will get the college degree. So it depends which test you are taking. جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کی سند ہوگی. So فلسفہ شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ پیغام ہمیں دیتی ہے کہ زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کے اوپر آزمائش آ گئی، آج یہ بہت بڑا المیہ ہے، جب کسی انسان پر مشکل وقت آ جائے تو انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آ گئی. اور کئی اچھے خاصے لوگ، نمازی پرہیزگار،
جب کسی کے اوپر مشکل آ جائے تو کہتے ہیں اللہ کی پکڑ میں آ گیا. تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے؟ تم نے لوح محفوظ کو پڑھا ہے؟ اللہ کے خوف سے ڈرو. کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کو ٹھیک کر دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے. بے شک. اللہ سے ڈرو، کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کہو. بلکہ سرکار نے مسئلہ حل فرما دیا. سرکار فرماتے ہیں مومن ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. صحیح حدیث، حضور فرماتے ہیں مومن فائدے ہی فائدے میں ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے اجر عطا فرماتا ہے. اگر اسے کوئی نعمت مل جائے جو وہ مانگتا تھا رب اسے عطا کر دے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے. اور رب پھر لئن شکرتم لازیدنکم، تو اگر شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ اس کو اور نعمتیں عطا کرتا ہے. اور اگر مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، تو جب صبر کرتا ہے اللہ پھر اس کے درجے بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ مومن کو ذرا سی تکلیف آ جائے، حتیٰ کہ اس کے سر میں درد ہو، اور اس پر وہ اللہ پر امید رکھے اور صبر کرے، فرمایا اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ فرمایا اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، توجہ ہے، مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور وہ اس پر رب کا شکر ادا کرے، صبر کرے، گلہ نہ کرے اللہ سے، یا اللہ تو نے میرے ہی پاؤں پہ کانٹا دینا، یا اللہ تو نے مجھے دیا کیا ہے. نعوذ باللہ. لوگ کلمات کفریہ بولتے، کسی گھر میں فوتگی ہو جائے کہتے ہیں اللہ کو اس کے علاوہ اور کوئی گھر ہی نہیں ملا. استغفر اللہ. یہ کلمات کفر ہے. تو کانٹا چبھ جائے، بندہ صبر کر لے، فرمایا اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. تو مصیبت، پریشانی، تکلیف یہ زندگی میں آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، آپ کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم ان کا بچپنا ہے، اور آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ سرکار اور ایک گود میں ایک طرف ان کو اٹھائے ہوئے ہیں اور امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں جو حضور کے نواسے ہیں. حضرت جبریل آ گئے، یا رسول اللہ یہ دونوں اب آپ کی گود میں نہیں کھیل سکتے، یہ تقدیر الہی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، ایک دے دیں ایک رکھ لیں. سرکار نے سوچا ہوگا ابراہیم حضور کا ایک ہی بیٹا تھا، پہلے 2 صاحبزادے فوت ہو گئے، بیٹیاں آپ کی 4 تھیں، تو چاہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نبی ہوں، لیکن حسین تو علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا بیٹا ہے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر فاطمہ کے لال کو کچھ ہوگا تو فاطمہ بھی غمگین ہو جائے گی. تو سرکار نے جبریل سے کہا ایسا کرو ابراہیم کو لے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حسین وہ ہے جس پہ محمد نے اپنے بیٹے کو مارا ہے. اب جب سیدنا ابراہیم کا وصال ہوتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ سے رہا نہیں گیا، آنکھوں میں آنسو. اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، جن کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، قحط ہو ہاتھ اٹھائیں تو آسمان پر بادل آ جاتے ہیں. وہ نبی چاہتے تو دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن جیسے اعجاز حسین نقشبندی صاحب نے ابھی بیان کیا، یہ مقام رضا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. ہم نے تو رب کو راضی کرنا ہے. مولا اگر تو چاہتا ہے، اگر تیری رضا یہ ہے، لیکن انسان تو انسان ہے، جس کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر شفقت ہو، رحمت ہو. دل پتھر ہو جائے تو اس کی ہم بات نہیں کرتے، پتھر دل کی ہم بات نہیں کر رہے. بلکہ ایک مرتبہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے سرکار امام حسن امام حسین کو چوم رہے تھے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ یشمہما و یدمہما، آپ ان کو سینے سے چمٹاتے تھے اور سرکار ان کو سونگا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں، یہ جنتی پھول ہیں. انہیں چوما کرتے، انہیں سینے سے لگایا کرتے اور ان کو سمیل کیا کرتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو سرکار پیار کر رہے تھے تو ایک آ گیا بدو، کہنے لگا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. سرکار نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، تو بچوں سے پیار کیا کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم دنیا سے پردہ فرما گئے. سرکار کی آنکھوں میں آنسو. عرض کے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان العین لتدمع، بخاری کے الفاظ، آنکھ اشک بار ہے، والقلب لیحزن، میرا دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، میری آنکھیں نم ہیں. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم اپنے رب کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کہتے. کہہ دے یار سبحان اللہ. ہم رب کی مرضی کے بغیر، دل غمگین ہے، آنکھیں نم ہے، لیکن زبان پر کوئی لفظ اللہ کے خلاف اللہ کی شکایت والا نہیں لاتے، شکوہ نہیں کرتے. وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بڑے غمگین ہیں. اے ابراہیم اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی جدائی میں ہم بڑے غمگین ہیں. عزیزان محترم، یہ تعلیم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں بتائے کہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے، مشکل بھی آتی ہے. سرکار کے اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ شہید ہوئے، کتنا مشکل وقت تھا. سرکار کی آنکھیں اشک بار تھی، لیکن گریبان نہیں پھاڑا، سینہ نہیں پیٹا، ماتم نہیں کیا. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، سینہ نہیں پیٹا، گریبان چاک نہیں کیا. بدر کا واقعہ پیش آیا، کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ 14 مسلمان شہید ہو گئے. احد میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آج پرفتن دور ہے. ہمارے لوگ ٹی وی میڈیا لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی کوئی نہیں، ہم بھی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچانا ہے. جو بات امام حسین کی کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن گالیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دے، نام لے لے کے دے، اور ہم کہیں کہ جی نہیں وہ بھی ان کی محبت کی بات کرتے ہیں، تو ایسے گستاخ کے پاس ہم بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں. ہمیں تو وہ تصویر چاہیے. دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، کسی نان مسلم کو دعوت دے، اسلام کی تبلیغ کرے، آ جاؤ اسلام قبول کر لو. لیکن سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تو 1.5 لاکھ صحابی تھے، مسلمان تھے، لیکن معاذ اللہ جب حضور فوت ہو گئے، حضور کا وصال ہوا، تو ان میں سے 3 4 5 مسلمان رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. تو ایسا آدمی دین کی تبلیغ کیا کرے گا؟ وہ نان مسلم کہے گا یہ کس دین کی تم تبلیغ کر رہے ہو؟ یا کوئی آدمی تبلیغ کرے، وہ کہے صحابہ تو سارے 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ مسلمان رہے، لیکن نعوذ باللہ نبی کے خاندان والے جو ہیں وہ دنیا کی لالچ میں آ گئے.
ایسا بندہ تبلیغ کر سکتا ہے؟ تبلیغ وہی کرے گا جو اہل سنت والجماعت والا ہوگا، جو کہے گا آ جاؤ میرے نبی وہ ہیں۔ ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان آیا تو ذو النورین بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ غنی بنا دیا، سبحان اللہ علی آیا تو حیدر کرار اور شیر خدا بنا دیا۔ یہ سرکار کی صحبت کی برکت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں لا تمسن نار مسلمن رآنی او را من رآنی، جو مسلمان مجھے دیکھ لے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور جو اسے دیکھ لے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ ہیں نا ہمارے بڑا پاکستان میں بھی شور کرتے ہیں صحابہ صحابہ، ہم سپاہ صحابہ، ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار صحابہ کی عظمت کے ہم بھی گن گاتے ہیں، لیکن اہل بیت کا بھی تو کبھی ذکر کرو۔ اس کے لیے ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ نبی کے خط۔ اور میں نے کہا چلو یہ تقسیم بھی رہنے دو، جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک ہے جی، بے شک ہے۔ ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈالیں کہ ایک بدو آتا ہے، وہ حضور کے پاس بیٹھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساری زندگی نہ ملے حضور کو، ملاقات نہ ہو، بس ایک لمحے کے لیے آیا، یہ صحابی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو جو حضور کی، جن کی رگوں میں حضور کا خون بھی ہو، جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہو، یہ بھی صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بھی صحابی ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب یہ اعلان کر دو کہ اس دین کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے in return I don't want anything۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، I don't want anything on this preaching، I taught you، I guided you، because of me you believe in Allah، because of me you learn the Holy Quran، because of me you learn the etiquettes، because of me you got your identification، because of Muhammad we are everything۔ but he's saying لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، I don't want anything in return، but if you really want to return something back to me، if you want to appreciate me، اگر کوئی چیز بدلے میں دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے درہم اور دینار نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی اور زیورات نہیں چاہیے، یہ دین کی تبلیغ اگر میرا احسان مانتے ہو تو ایک ہی چیز چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریب والے ہیں، جو میرے قریبی ہیں، ان کی مودت، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کی عقیدت اپنے سینوں میں پیدا کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان کی مودت چاہیے، ان کی محبت چاہیے، جو میرے قریبی ہیں۔ کون؟ قریبی۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں سرکار کی اولاد بھی سرکار کی قریبی، حضور کی بیویاں بھی، بولو بھائی، حضور کی ایک بیٹی قریب یا چاروں قریب؟ یہ پوائنٹ سمجھنا ہے۔ حضور کے نواسے بھی حضور کے قریبی، اور حضور کے صحابہ بھی، مہاجرین بھی، انصار بھی۔ ابھی میں حج پہ گیا ہوا تھا تو ڈرائیور سے بات چیت شروع ہوگی، میرے ساتھ علامہ یاسین رضوی بھی تھے، تو وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا سیاسی۔ میں نے کہا اس کو چھیڑتے ہیں، تو میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں مدینہ شریف سے ہوں۔ تو پھر میں نے تھوڑے مدینہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ میں نے کہا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ امریکہ یا کسی ملک میں جانے کا دل نہیں کرتا؟ کہتا نہیں، حضور کا شہر چھوڑ کے کہیں نہیں۔ پھر میں نے اس کو مدینہ کی باتیں بتائیں، میں نے کہا آپ بھی ذرا بتائیں، تو وہ کہتا ہے سرکار نے فرمایا کہ لولا الحجرۃ لکنت امرا من الانصار،
یہ سرکار کی حدیث ہے بخاری کے اندر. فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی اسلام میں تو میں انصار کا ہی ایک فرد ہوتا. اور پھر سرکار نے فرمایا اگر لوگ اس طرف جائیں, ساری دنیا ادھر جائے اور انصار اس طرف جائیں تو محمد انصار کی طرف جائیں. اور پھر وہ بندہ رو پڑا غزوہ حنین کے موقع پر, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع کو تقسیم کیا. کچھ نیو مسلم بھی تھے تو تالیف قلوب مطلوب تھی, کسی کو ریوڑ دے دیے, بکریاں دے دی, زمینیں دے دی, مال دے دیا. تو انصار کے کچھ جو نوجوان تھے نا, بچے, انسان ہے, انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے, تو ان کو محسوس ہوا کہ لڑائیاں ہم نے لڑی, جنگیں ہم نے لڑی, ہمارے چاچے مامے بابے شہید ہوئے, اور آج یہ مال تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ مال تو سارا ان لوگوں کو مل گیا, حنین کے لوگوں کو مل گیا, مکہ کے لوگوں کو مل گیا, قریشیوں کو مل گیا, ہاشمیوں کو مل گیا, فلانے کو مل گیا, ہم تو رہ گئے. تو یہ خبر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا. فرمایا مجھے یہ بات تمہاری طرف سے پہنچی ہے کہ تم نے ایسا کہا, ذرا سنیں اور ایمان اپنا تازہ کریں کہ سرکار کی محبت اور وفا جب مکہ میں تھے سرکار اور بیعت عقبہ ہوئی حج کے دنوں میں مینا میں, تو حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے. آدھی رات کے وقت سرکار ان سے بات کرنے گئے مدینہ سے آنے والے لوگوں کے ساتھ. حضرت عباس نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا, حضور کے چچا. کہنے لگے بے وفائی نہ کرنا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے, اپنی جان لڑاؤ گے تو ان کو مدینے میں بلاؤ, ورنہ ہم ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. یہ حضرت عباس نے اس وقت کہا. انہوں نے کہا ہم اپنی سب کچھ لٹا دیں گے لیکن محمد عربی پر حرف نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. میں نے بات بڑی لمبی شروع کر دی لیکن بات کنیکٹڈ ہے. ایک یہ مدینے والے لوگ ہیں, کیا ہم وفا کریں گے. ایک وہ کوفے والے بھی تھے, ہاں وہ بھی بلانے والے, سینکڑوں خط لکھے امام حسین یہاں آ جائیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اور ادھر جب انہوں نے یہ کہا سرکار چلے گئے, اور سرکار نے بھی پھر ثابت کیا. مکہ فتح ہو گیا. لوگ سوچتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ فتح ہو گیا 7 ہجری میں, تو آپ حضور یہیں پہ رہیں گے کیونکہ آپ کا گھر ادھر, آپ پیدا یہاں ہوئے. لیکن سرکار نے بھی پھر وفا کا حق ادا کر دیا کہ میرا مرنا اور جینا انصار کے ساتھ ہے, مرنا اور جینا. تو غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا. تو جب صحابہ کے وہ نوجوان بچوں سے یہ بات نکل گئی تو سرکار نے فرمایا, اور جب میں نے یہ سنائی تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ اش کر اٹھا, مست ہو گیا. اس نے کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ کوئی اپنے ساتھ بکریاں لے کے جائے, مال لے کے جائے, مال ڈنگر اور جانور لے کے جائے. سنیں یہ حضور فرما رہے ہیں, اور تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ. کہہ دو یا سبحان اللہ. یہ سرکار خود فرما رہے ہیں میرے انصار, اے مدینہ کے لوگوں, لوگ اپنے ساتھ جانور لے جائیں, مال ڈنگر لے جائیں, اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ. تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے جاؤ. اس سے بڑی اور کون سی بات ہو. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو ان کے قریبی ہیں ان کی مودت اپنے سینے میں لے آؤ. سرکار جب مرض وصال میں سرکار نے مصلی کس کو دیا؟ ابو بکر صدیق. کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ یہ 2 گروپ نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہیں. جس طرح ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں, لیکن کبھی 2 گروہ نہیں بتایا ہم نے, ایک ہی گروپ بتایا جاتا ہے. بظاہر کوئی مہاجر ہے, کوئی انصار ہے,
کوئی مکہ سے گیا ہے، کوئی مدینے والا ہے، لیکن اصل میں وہ دونوں اسی طرح اہل بیت اور صحابہ بھی